مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ حدیث صحیح میں موجود ہے جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کی چچی سیدہ ام الفضل آتی ہیں۔ یہ ام الفضل کون ہے؟ حضرت ابو الفضل کی اماں ہے۔ اور یہ ابو الفضل کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ حضرت یہ ام الفضل کون ہے؟ یہ جناب فضل کی ماں ہے۔ اور یہ فضل کون ہے؟ یہ جناب عباس ابن عبد المطلب کے شہزادے ہیں۔ تو ام الفضل ان کی کنیت ہے۔ یہ بارگاہ رسالت مآب میں آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ میرا دل دھڑکا جاتا ہے، مجھے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، میرے کریم آقا ایک خواب دیکھ کر آئی ہوں لیکن بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے خواب ذرا اچھا نہیں دیکھا۔ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچی جو خواب دیکھا وہ بیان کرو۔ عرض کرتی آقا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کر، آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا چچی یہ کوئی برا خواب نہیں، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ بڑا برکت والا خواب ہے۔ کا مطلب کیا؟ کہا کہ یہ ہوگا چچی کہ فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس کو ایک انسان کے جسم کے گلوتھڑے کو، گوشت کو جیسے انسان سے نسبت ہوتی ہے ویسی اس کو مجھ سے نسبت ہوگی، اور چونکہ میرے جسم کا حصہ کاٹ کر کے آپ کی گود میں ڈالا گیا ہے تو وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ سب سے پہلے آپ ہی کی گود میں دیا جائے گا۔ اور اس کے چند ہی دن کے بعد جو ہے امام حسین کی ولادت ہوئی۔ امام حسین کی ولادت کے لیے 3 اقوال تاریخ میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 3 شعبان کو ولادت ہوئی، ایک تو یہ 4 شعبان کو ولادت ہوئی، ایک تو یہ کہ 5 شعبان کو ولادت ہوئی۔ 3 اور 5 کا قول چھوڑ کر چونکہ ہم اعتدال والے لوگ ہیں 4 کا قول لے لیتے ہیں۔ تو 4 شعبان المعظم کو امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی۔ اور پھر امام حسین کی خصوصیت یہ ہے امام حسین علی جدہ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں صرف 6 مہینے رہے اور 6 مہینے رہ کر کے آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر امام علی مقام کی ولادت کے وقت جو ہے سیدہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور امام علی مقام کو اپنی گود میں لیا۔ میں نے ولادت کے جو واقعات اس سے پہلے پڑھے ہیں کئی مرتبہ، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، صرف یہ کہ ولادت کے ساتھ شہادت بیان ہوئی اس کی دلیل آپ کو دینا ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد حضور نے گھٹی دی، ان کو اپنی زبان سے گھٹی دی۔ میں اس پر بھی بہت جو ہے وہ اللہ اکبر میری کیفیت بدلتی ہے کہ کسی کو اللہ اللہ کھجور چبا کر کے گھٹی دی جاتی ہے، کسی کو شہد کے ذریعے سے گھٹی دی جاتی ہے۔ اور یہ شہد کیا ہے؟ یہ شہد کی مکھیوں کا اگال ہے۔ جب وہ رس چوستی ہے پتوں کے، پھولوں کے، تو پھر وہ آ کر کے چھتے میں اگل دیتی ہے، اسی کو شہد کہتے ہیں۔ اور شہد میں شفا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں کو شہد کے ذریعے سے گھٹی دی جاتی ہے، لیکن حسین ابن علی اس ہستی کا نام ہے کہ ان کو شہد سے گھٹی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان انہی کے منہ میں ڈال دیا اور حسین اپنے نانا کی زبان کو ایسے چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا پستان چوستا ہے، اور گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کہ حسین پاک کو رسول اللہ منہ میں اپنی زبان دے کر اپنے سینے کے اسرار و رموز، اپنے سینے کے علوم و معارف، اپنے سینے کے اسرار، اپنے سینے کی وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، جتنا چاہا مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے امام علی مقام کو ان کے نانا جان نے گھٹی دے کر، اذان دے کر ام الفضل کے گود میں دے دیا۔ ام الفضل کی گود میں دینا تھا، سیاہ کی روایت ہے جس کا مفہوم میں بلکہ کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں کہ جیسے ام الفضل کی گود میں دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، ام الفضل موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام چہرے کو ایک طرف کر کے رونے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام
چہرے کو ایک طرف کر کے رونے لگے۔ ام الفضل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آج تو بڑا خوشی کا دن ہے کہ فاطمہ کے یہاں دوسرا بھی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں۔ پھر آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام الفضل میری چچی، ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل امین نے آ کر کے مجھے یہ خبر دی کہ میرے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے، میرے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے وادی تف، بعض تلفظ کے یہ ہے فا پر تشدید ہے اور طا پر زبر ہے تف، اور بعض علماء کے نزدیک وادی تف جو بھی ہے، تو وادی تف، اس وادی میں فرات کے کنارے میرے حسین کو اس کے اہل و عیال کے ساتھ بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی دن بلکہ اسی وقت 4 شعبان المعظم کو جہاں ولادت حسین ہے اسی مقام پر جبریل امین نے شہادت حسین بیان کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہادت حسین اسی وقت بیان فرمائی، بلکہ اسی وقت حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو زمین ہے جس کو ہم کربلا کہتے ہیں، وادی تف کی مٹی میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس مٹی کو آپ اپنے پاس رکھیں، یہ اسی زمین کی مٹی ہے، گویا کہ کربلا کی مٹی مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مٹی کو سیدہ ام سلمہ کے پاس دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں ولادت کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ سیدہ ام سلمہ کے گھر کا تذکرہ ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں سیدہ ام سلمہ اور ولادت کا ذکر نہیں ہے، مطلقاً جو ہے وہ شہادت امام علی مقام کی بات بیان کرنے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ جبریل امین کا ذکر ہے، ایک جگہ پانی کے فرشتے کا ذکر ہے، ایک مقام پر جو ہے ایک ایسے فرشتے کا ذکر ہے جو اس سے پہلے روئے زمین پر کبھی زمین پہ نہیں آیا تھا، صرف وہ شہادت کی خبر لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور پھر اللہ اکبر ذکر شہادت سن کر سب سے پہلے جس کی آنکھیں نم ہوئی ہے، ذکر شہادت سن کر سب سے پہلے جو رویا ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر مسواک کرنا امت کے لیے سنت ہے اور ہے تو شہادت حسین سن کر محمد الرسول اللہ روئے ہیں، پھر اس پر اس امت کو اعتراض کیوں؟ ہم ماتم کے قائل نہیں ہیں، ہم ریاکاری کے قائل نہیں ہیں، لیکن محبتوں کے آنسوؤں کو تو کوئی روک نہ سکے، کوئی نہ روکے۔ لوگوں نے یہ کیا طریقہ بنا لیا کہ باپ کی میت پر نکلنے والے آنسوؤں پر تو پابندی نہ رہی، لیکن حسین کی محبت میں نکلنے والے آنسوؤں پر پابندی کیوں ہے؟ اور پھر الحمدللہ ہمارا عقیدہ بزرگوں کے ولیوں کے ماننے والوں کا یہ ہے کہ جو حسین پاک کی محبت میں چند آنسو بہا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں دنیا کے غموں پر روکنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ زہرا کے شہزادوں پر جو روتے ہیں محبت میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ ان کی تقدیروں کو دھل دیتا ہے، بری تقدیریں ان کی بھلی ہو جایا کرتی ہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا کرتا ہے۔